زبردست کامیابی حاصل کی ہیں. حال ہی میں بھارت کی جارحیت کا جس طرح ہمارے شاہینوں نے ہماری بری فوج نے جواب دیا ہے تو دشمن یہ بات مدتوں یاد رکھے گا. اسی طرح تائیکوانڈو میں بھی پاکستانی فائٹر نے بھارتی حریف کو دھول چٹا دیا. بالکل جی. اگر ہم بات کریں جنوبی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے فائٹر کی، ان کا نام ہے مظہر محسود. انہوں نے جاپان میں ہونے والی واٹا اوپن تائیکوانڈو چیمپئن شپ کے فائنل میں بھارت کے ونود کمار کو 30 سیکنڈ میں ناک آؤٹ کر دیا. ہم نے 45 منٹس میں کیا تھا، آئی گیس انہوں نے 30 سیکنڈ میں ناک آؤٹ کر دیا ہے. یہ کارنامہ پاکستانی شاہینوں جیسا ہے جنہوں نے بھارت کے غرور رافیل کو خاک میں ملایا تھا. دلچسپ بات بتا دوں آپ کو، وہ یہ ہے کہ فائٹ کے لیے سامان بھی بھارتی حریف سے لیا تھا، کیونکہ ان کا سامان جس کے پاس تھا انہیں امیگریشن کی جانب سے جاپان میں انٹری کی اجازت نہیں ملی. چلیں ہم بات کر لیتے ہیں. جی بالکل، مظہر محسود ہمارے ساتھ ہے. مظہر بتائیے گا، بھارت کے خلاف کوئی بھی کھیل ہمارا جذبہ الگ ہی ہوتا ہے. بھارتی حریف کو ہرانا اور ظاہر ہے پھر جیتنا، یہ کیسا جذبہ لگا، کیسی خوشی محسوس کر رہا؟ السلام علیکم جی. سب سے پہلے تو ایئر وائن نیوز کا شکریہ جنہوں نے مجھے مدعو کیا اور موقع دیا کہ میں اپنی کہانی اپنی زبانی بتا سکوں. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ بھارت کے خلاف جب فائٹ ہوتی ہے تو اس کا اپنا ہی جذبہ ہوتا ہے، اور جب جیت ہوتی ہے آبویسلی تو اس کا چام علیحدہ ہوتا ہے، اس کا اپنا ہی ایک مزہ ہوتا ہے. تو الحمدللہ یہ ہے کہ اس پریشر میں اور اس طرح کی ایموشنز جس طرح وہ ہر پاکستانی کے ہوتے ہیں، تو الحمدللہ سارا کچھ ہوتے ہوئے بھی فتح نصیب ہوئی. اور یہ کہ الحمدللہ جو بھارتی حریف تھے، فارمر ورلڈ چیمپئن بھی تھے، ان سے جیتنے کے بعد یہ ہے کہ الحمدللہ بہت اچھا فیل ہوا، اور ساری قوم کو میں اس چیز پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. اچھا مظہر، ناٹ رانگ، جاپان میں پورے سال میں یہ ایک ہی ایونٹ ہوتا ہے ٹائیکوانڈو کا. اس کی ذرا اہمیت بھی بتائیں اس ایونٹ کی ہمارے ویورز کو، اور دوسرا یہ بھی بتائیں کہ جیت کے بعد جب آپ نے گولڈ میڈل جیت لیا تو اس نے کیسے مدد کی آپ کی رینکنگ کو بہتر کرنے میں؟ جی جاپان میں اگر تائیکوانڈو کی بات کی جائے تو پورے سال میں ایک ہی ایونٹ ہوتا ہے، 21 واٹا اوپن، جو ورلڈ لیول پہ کمپیٹ کیا جاتا ہے، اور جو ٹاپ 100 فائٹرز ہوتے ہیں اراؤنڈ دا ورلڈ ان کو مدعو کیا جاتا ہے کہ وہ اس جو کمپٹیشن ہے وہ اس میں کمپیٹ کریں. تو یہ کہ 100+ کنٹریز ہوتی ہیں وہ اس میں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ کافی پریسٹیجیس ایونٹ ہوتا ہے، اس سے ہماری جو رینکنگ ہے وہ کافی امپروو ہوتی ہے ایون پارٹیسپیشن کے ساتھ بھی. لیکن اگر آپ اس میں کوئی میڈل ون کر لیتے ہیں جس طرح گولڈ، تو اس کے ساتھ رینکنگ الحمدللہ بہت امپروو ہو جاتی ہے. جس طرح میری کرنٹ رینکنگ جو ہے وہ 5 نمبر پہ آ گئی. مظہر ویسے یہ بھی بتا گا، فائٹ کے لیے آپ کے پاس سامان نہیں تھا، یہ قصہ ہے کیا؟ ذرا ہمیں اور ہمارے ناظرین کو تو بتائیے. یہ کچھ سرکمسٹانسز کی بنا پہ امیگریشن پہ وہاں پہ ایشو آ گیا، تو اس وجہ سے جو سامان تھا، جس طرح ہمارے تائیکوانڈو میں سینسرز ہوتے ہیں، شین آرمز ہوتے ہیں، وہ جو تھے اویلیبل نہیں تھے. تو جو انڈین حریف تھا میرا، ان سے ریکویسٹ کر کے میں نے ان سے سامان لیا. تو اسی سامان سے الحمدللہ 30 سیکنڈز میں بھارت حریف کو ناک آؤٹ کیا. اور اس کے بعد جو فلیگ تھا وہ بھی اویلیبل نہیں تھا، جو کانٹیجنٹس کے فلیگز لگے ہوتے ہیں وہ ہی میں نے اٹھا کے، تو یہ ہے کہ اس کے بعد میں نے اس کے ساتھ وہ فلیگ جو ہے پورے فلور پہ لہرایا، اور الحمدللہ فتح نصیب ہوئی. اچھا مطلب ہم اگر بات کریں، آج کل تو MMA، ٹائیکوانڈو، باکسنگ، کراٹے، لڑکے اور لڑکیاں بہت ایونٹ جیت رہے ہیں، پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. پاکستان کا مستقبل کیسا دیکھ رہے ہیں ان تمام سپورٹس میں؟ جی یہ میں کافی پازیٹیو چیز دیکھ رہا ہوں الحمدللہ. ہماری جو یوتھ ہے اس کے اندر کہ ہمارا جو کرکٹ ہے اس سے بھی لوگوں کا دھیان جو ہے وہ دوسری گیمز پہ جا رہا ہے. جس طرح ہماری انڈیویجول گیمز ہیں، باکسنگ ہو گئی، تائیکوانڈو ہو گئی اور MMA ہو گئی، اس طرف جا رہا ہے. تو الحمدللہ یہ ہے کہ ہمارا جو ہماری جو ٹیمز ہیں انڈیویجول گیمز کی، وہ کافی امپروو کری، اور ورلڈ لیول پہ اس میں کافی ہمارے پاس ابھی اچیومنٹس ہیں. تو انشاءاللہ یہ آگے اور بھی آتے رہیں گے. تو ماشاءاللہ سے یہ ایونٹ آپ نے جیت لیا، اب آپ کی اگلی فائٹ کب اور کہاں ہوگی؟